السلام علیکم۔ تو اردو ادب کی تاریخیں آج ڈاکٹر انور صدیق صاحب کی کتاب ہے، اس سے مختلف تاریخیں جو ہیں وہ آپ تک میں اس کے اہم اہم جو ہے نا پوائنٹ یعنی سمری کے ساتھ آپ تک وہ بھیج رہا ہوں، اس کی ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہوں۔ آج جو تاریخ ہے اس میں اقبال کی تاریخ ہے، کون سی ہے؟ اقبال کی تاریخ ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا جو ہائی لائٹڈ جو چیزیں ہیں، جو ایسا میں نے اس کی سمری ہے وہ آپ کے سامنے میں لے کر آتا ہوں۔ تو اقبال کی تاریخ میں سب سے پہلے ہم پڑھ رہے ہیں یہاں سے۔ حیات اقبال کے اولین دور میں صرف سیاسی مطلع پر ہی گھن گرج کے آثار ہویدہ نہیں تھے، بلکہ فکری افق پر بھی مختلف نظریات آپس میں متصادم تھے۔ انگریزی علوم کے فروغ اور مشنریوں کی سرگرمی کی وجہ سے مذہب کو خطرہ درپیش تھا، چنانچہ اس دور میں دو طرح کی طریقوں کو فروغ ملا: اولاً قدیم نظریات کے مطابق تحفظ مذہب کی طریقیں، اور ثانیاً نئے علوم کی روشنی میں مذاہب کی نئی توضیح پیش کرنے کی طریقیں۔ اول و ذکر کے تحت مسلمانوں میں دارالعلوم دیوبند جو 1867 میں بنا تھا، اور ندوۃ المصنفین جو تھا یہ بعد میں بنا تھا، اور ہندوؤں میں آریہ سماج اور سناتن دھرم کی طریقوں کا عروج حاصل ہوا، اور مؤخر و ذکر کے تحت مسلمانوں میں سر سید اور امیر علی، اور ہندوؤں میں راجہ رام موہن رائے اور سوامی ڈے کے نظریات پر منظر عام پر آئے۔ اقبال کے اساتذہ کی بات اگر ہو جائے تو ان کے اساتذہ میں سے مولوی میر حسن داغ دہلوی اور پروفیسر آرڈر نے ان کی خلاقیت کے جوہر کو اجاگر کیا، اور ان کے داخل سے شعر کو دریافت کیا جس کے دل میں ایک قوم جنم لے رہی تھی۔ محمد حسین آزاد نے نرنگے خیال میں جو پیش گوئی کی تھی کہ آئندہ بلند درجے کا ادب وہی لوگ پیدا کر سکیں گے جن کے ہاتھوں میں مغرب اور مشرق دونوں کے خزینہ افکار کی کنجیاں ہوں گی، تو اقبال ان ادبا میں سے تھے جنہوں نے آزاد کے اس خواب کی تعبیر پیش کی۔ اقبال کی ابتدائی مشہور نظموں میں سے ہمالہ جو ان کی پہلی نظم ہے، درد عشق، موج دریا انسان اور بزم قدرت وغیرہ میں فطرت وہ کلموں رعنائیوں سے جلوہ گر ہوتی ہے۔ بلا شبہ اقبال کی شاعری لاہور کے ترہی مشاعروں اور مرزا داغ کے زیر تلمذ شروع ہوئی تھی، یعنی لاہور میں جو انجمن پنجاب کے ترہی مشاعرے شروع ہوئے تھے ان کی وجہ سے، اور مرزا داغ دہلوی کی شاگردی کی وجہ سے شروع ہوئی تھی، تاہم انہوں نے غزل کی رسمی شاعری کو بہت جلد خیر باد کہہ دیا اور بیان کی وسعت کو سمیٹنے کے لیے صرف نظم کی طرف جو ہے متوجہ ہوئے۔ اقبال کی ابتدائی نظم نگاری میں فطرت ان کا دل پسند موضوع ہے، اور یہ انجمن پنجاب کی اس تحریک کی توسیع ہے جسے آزاد اور حالی نے چند سال قبل فروغ دیا تھا۔ بادی نظر میں جن دنوں اقبال مشاعروں میں داغ کے رنگ میں غزلیں پڑھ رہے تھے، حالی اکبر اور شبلی کی شہرت اکناف ہند میں پھیل چکی تھی۔ اقبال ان سے نہ صرف متاثر تھے بلکہ اکناف ہند کیا ہوتا ہے، یعنی ہند کے کناروں تک، بلکہ قومی اور سماجی احساسات میں ان کے ہم خیال بھی تھے۔ اقبال نے ان شعراء کی روایت کو اپنے ذہنی نظام کا مستقل جزو نہیں بننے دیا اور بہت جلد اپنی الگ راہ تلاش کر لی۔ البتہ اقبال نے اپنے جس پیش رو کا اثر سب سے زیادہ قبول کیا وہ مرزا اسد اللہ خان غالب ہیں۔ اقبال نے غالب کی رسمی تفہیم سے حق شاگردی ادا نہیں کیا، بلکہ وہ اس تخیل کے گرویدہ ہیں جس کی نہایت مرزا غالب ہے، اور چنانچہ اقبال لکھتے ہیں اپنی نظم غالب میں جو بانگ درا میں ہے: نطق کو سو ناز ہیں تیرے لب اجاز پر، نطق کو سو ناز ہیں تیرے لب اجاز پر، میں وہ حیرت ہے ثریا رفعت پرواز۔ اور ایک اور شعر لکھتے ہیں اسی نظم غالب میں کہ آہ تو اجڑی ہوئی دلی میں آرامیدہ ہے، آہ تو اجڑی ہوئی دلی میں آرامیدہ ہے، گلشن بیمر میں تیرا ہم نوا خوابیدہ ہے۔ تو گویٹا جو ہے وہ غالب کا ہم نوا اقبال صاحب نے قرار دیا ہے۔ ایک اور ہے، بلکہ یہ شعر آ بھی گیا ہے: شاید مضمون تصدق ہے تیرے انداز پر، خندہ زن ہے غنچہ دلی گلے شیراز پر۔ بالفاظ دیگر اقبال نے غالب کو ان نابغان فن کا مثیل قرار دیا ہے جن کے تخیل نے خود اقبال کو تحرک عطا کیا۔ اقبال کی ادبی شخصیت کی تعمیر میں ایک اہم کردار مخزن
اور مدیر مغزن شیخ عبد القادر نے بھی کیا۔ مغزن ایک رسالہ تھا جو شیخ عبد القادر نے 1901 میں لاہور سے جاری کیا تھا، اور شیخ عبد القادر نے بانگ درا کا دیباچہ بھی لکھا تھا۔ مغزن کی تحریک اولین سطح پر ایک ادبی تحریک تھی، اور اس نے اردو کی نشاط اول کو فروغ دینے میں نمایاں خدمات سر انجام دی۔ اقبال اگرچہ کچھ عرصہ قبل لاہور کے مشاعروں میں روشناس یا خلق ہو چکے تھے، تاہم مغزن کی عطا یہ ہے کہ اس نے اقبال کو سماعت سے اشاعت کی طرف متوجہ کرایا، اور مدیر مغزن شیخ عبد القادر کی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے صرف اقبال کے کالے میں پرورش پانے والے شاعر کو دریافت کیا، بلکہ یہ بھی پہچان لیا کہ اقبال کے داخل میں ایک فعال تاریخ کے ضروری عناصر بھی موجود ہیں۔ چنانچہ قدیم لندن کے دوران جب اقبال نے شاعری ترک کرنے کا ارادہ کر لیا تھا تو شیخ عبد القادر نے انہیں ترک شعر سے منع کیا، اور اقبال کو مسٹر آرنلڈ کی معاونت سے اس مفید شغل کو جاری رکھنے پر آمادہ کر لیا۔ شیخ صاحب نے اقبال کی شاعری پر متعدد مقامات اور بانگ درا کا دیباچہ بھی لکھا، جو جیسے کہ میں نے پہلے بتایا ہے۔ چنانچہ یہ کہنا درست ہے کہ اقبال کو اقبال سے آگاہ کرنے میں شیخ عبد القادر نے عمدہ خدمات سر انجام دی۔ تو اقبال سر سید کے حامی اور مداح تھے۔ اقبال کا موقف ان کی ایک نظم ہے سید کی لوح تربت میں، وہ اس شعر سے لکھتے ہیں کہ سونے والوں کو جگا دے شعر کے اعجاز سے، سونے والوں کو جگا دے شعر کے اعجاز سے، خرمن باطل جلا دے شعلہ آواز سے۔ قیام لاہور کے دوران اقبال نے صرف تعارف کا مرحلہ طے کیا، تاہم عامت الناس ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کی تحریک کے ابتدائی نقوش مرتب ہونے لگے۔ اس دور میں اقبال کی تحریک کا سیاسی زاویہ جغرافیائی وطن کی صورت میں نمایاں، اور انہوں نے ترانہ ہندی اور نیا شوالہ لکھ کر ہندوستانی قومیت کو تقویت دی۔ 1905 میں اقبال نے سفر یورپ اختیار کیا، وہ پی ایچ ڈی کرنے کے لیے گئے تھے۔ یورپ کے 3 سالہ قیام نے اقبال کو مطالعے کی وسعت، مشاہدے کی بھوک، کلمونی اور تفکر کی ہم آہنگی عطا کی۔ چنانچہ اگر لاہور میں اقبال فکر و خیال کی ایک جوئے تیز روح سے متصادم تھے، تو یورپ میں وہ ایک ایسے آتش فشاں کے دانے پر کھڑے نظر آتے ہیں جو ہر لمحہ نیا لاوا اگل رہا ہے اور اپنے ساتھ خارج کا تمام خس و خاشاک بہا کر لے جا رہا ہے۔ انگلستان اور جرمنی میں مطالعے کے دوران وہ رومی اور نتشے سے بالخصوص متاثر ہوئے۔ اقبال نے مشرق سے رومی کو رفیق راہ ساز قرار دیا اور اس کی ہم نوائی میں نژاد نو کو مخاطب کرنے کے لیے جوید نامہ لکھا۔ اقبال نتشے سے اس لیے متاثر تھا کہ اس کے فلسفے نے یورپ کے طرز عمل کو عقلی جواز فراہم کیا۔ بلا شبہ نتشے مقام کبریا سے واقف نہیں تھا، تاہم اس کے کفر میں اسلام کے بیشتر اجزاء موجود تھے۔ چنانچہ انسان کامل کی تخلیق میں اقبال نے نتشے کے تصور انسان سے بھی اقتصاب کیا۔ انہوں نے علامہ اقبال صاحب نے علی گڑھ کالے کے نام، کوشش نا تمام، عشرت امروز، چاند اور تارے اور پیام عشق وغیرہ نظموں میں حرکت و عمل کا درس دیا اور فرد کو پیکار زندگی میں جیو دے مسلسل پر آمادہ کیا۔ یورپ سے واپسی پر اقبال قومیت کے مدعو تصور سے بلند ہو کر ملت اسلامی کے شاعر بن چکے تھے، اور اب وہ سارے عالم کے مسلمانوں کو خطاب کر رہے تھے۔ چنانچہ ان کی کتاب جو پہلی فارسی کی پہلی اسرار خودی جو 1915 میں مکمل ہوئی کا ترجمہ انگریزی زبان میں شائع ہو تو اقبال کے خیال نے پوری دنیا کو متاثر کیا۔ ہربرٹ ریڈ نے لکھا ہے کہ ادھر ہمارے ملک کے متشائر تو کیٹس کے زمانے کی پرانی ڈگر پر چلے جا رہے ہیں اور بلیوں اور پرندوں پر نظمیں لکھ رہے ہیں، اور ادھر لاہور میں ایک ایسی نظم شائع ہو رہی ہے جس نے ہندوستان کے نوجوان مسلمان پر پوری طرح تسلط کر لیا ہے۔ طریق اقبال کے زاویے کے پاس سے پشت فکر کی ایک اور جو تیز روح بھی موجزن نظر آتی ہے، اور یہ اقبال کا مرد مومن کا تصور ہے۔ چنانچہ اقبال مرد مومن کا جو تصور اقبال نے دیا ہے، اس کی تکمیل خودی کی اساس پر ہے۔ اقبال کی زندگی کا آخری 18 سال ان کے فکر رسا کے پختگی کا دور ہے۔ اس زمانے میں اقبال کی شاعری میں فلسفہ کا امتزاج اس فطری طریق سے عمل میں آیا کہ ان دونوں میں حد فاضل قائم کرنا ممکن نہ رہا۔ چنانچہ ان کی شاعری کا رخ مقصدیت کی طرف موڑ گیا۔ اقبال سے پہلے حالی نے مقصد کو شاعری میں سمونے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے لفظ اور معنی کو دو الگ اکائیاں قرار دی۔ اکائیاں اور معنی کو لفظ کے مقابلے میں ثانوی حیثیت دی، یعنی کہ حالی جو ہیں وہ لفظ پر زیادہ اہمیت دیتے ہیں، جبکہ شبلی جو ہیں وہ معنی پر زیادہ اہمیت دیتے ہیں اگر ان کی تنقید پڑھی جائے تو۔ اقبال نے لفظ اور معنی کے اس ٹوٹے ہوئے رشتے کو نہ صرف جوڑنے کی تحریک کی
بلکہ لفظ کو معنی کے اظہار کا وسیلہ قرار دیا۔ چنانچہ غالب کے بعد اقبال ہی ایسا توانا شاعر نظر آتا ہے جس نے لفظ کے نئے اسالیب دریافت کیے، یعنی سٹائل بنائے اور دریافت کیے، اور موضوع کو مقصود بے ذات قرار دینے کے بعد وصف فن کا جمالیاتی پہلو مجروح نہیں ہونے دیا۔ پس طریق اقبال کی ایک منفرد عطا یہ ہے کہ اس نے فنی پابندیوں کو اہم سمجھا، لیکن ان میں معنوی وسعت پیدا کرنے کے لیے فنکار کی داخلی آزادی کو تسلیم کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال کی شاعری میں کوئی موضوع رجحان یا شجر ممنوع کی حیثیت نہیں رکھتی۔ انہوں نے غزل اور نظم کی اصناف کو بڑی قدر اور کلامی سے برتا ہے، انہیں اپنے مزاج کے مطابق ڈھال کر فنی برتری، فکری بصیرت اور شعری کمال کا سکہ منوا لیا۔ طریق اقبال نے جمود کو حرکت میں اور قنوت کو رجائز میں بدلنے کی کوشش کی، اور اقبال کے بارے میں یہی مشہور ہے کہ اقبال رجائیت کے شاعر۔ اقبال وہ نقطہ اتصال ہے جہاں مشرق اور مغرب کی فکری روحیں متصادم ہونے کے بجائے آپس میں مل جاتی ہیں۔ طریق اقبال اس نئی معنویت سے ہی عبارت ہے۔ طریق اقبال میں شاعری کو اساسی حیثیت حاصل ہے۔ شاعری میں اقبال نے غزل، نظم، مثنوی، رباعی اور قطع وغیرہ اصناف کو وضاحت کا وسیلہ بنایا اور ان میں معنوی تبدیلیاں پیدا کی، اور اردو غزل میں اقبال کا ظہور ایک ایسے مقام پر ہوا جب سودا کی جامد لفاظی غالب کے زندہ اسلوب کے آگے دم توڑ چکی تھی، اور عطاف حسین حالی نئی غزل کا دستور عمل پیش کر چکے تھے۔ اصناف شعر میں سے اقبال کی تحریک نے بھی نظم کو بہت متاثر کیا۔ اقبال سے پہلے تحریک انجمن پنجاب نے جو 1865 میں جس کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور جس کا پرانا نام تھا انجمن مطالب کلام مفیدہ، نظم نگار کو فروغ دینے کی کوشش کی تھی۔ اقبال نے نظم کے جس انداز کو فروغ دیا اس میں صورت پرستی کا رجحان موجود نہیں، اس کے برعکس اشیاء کی وساطت سے اقبال باطنی حسن تک اور پھر حسن کے خالق تک رسائی حاصل کرنے کا آرزو مند ہیں۔ چنانچہ اردو نظم میں اقبال کی عطا یہ ہے کہ انہوں نے فطرت کے خارج اور انسان کے داخل میں ایک لازوال رشتہ قائم کیا، اور جو بقول ڈاکٹر وزیر آغا فارغ کی داخلی دنیا کو برانگیختہ کر دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جمود کو توڑ کر فارغ کی داخلی دنیا کو برانگیختہ کرنا اقبال کی تحریک کا ایک اہم مقصد تھا۔ اچھا، اس صفحے پر نہیں ہے، چلو جی اس پر آتے ہیں۔ جو ہائی لائٹر جو ہیں لائنیں ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ مخزن کا اجرا تو مدیر مخزن نے انہیں نثر لکھنے پر بھی آمادہ کیا۔ چنانچہ یہیں سید عبد الواحد معینی نے ان کے مقالات کو مجموعہ شائع کیے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نثر میں اقبال کا اولین مضمون 1902 میں شائع ہوا۔ اقبال کے دوسرے نثری مضامین مختلف کتابوں کے دیباچے، پیش لفظ اور تقریضات وغیرہ ہیں۔ چند ایک مضامین مثلا اردو زبان پنجاب میں، اسرار خودی اور تصوف اور اسرار خودی کی نوعیت ہنگامی ہے، اور یہ مختلف اخباری مضامین میں اقبال کا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ زبان اردو ڈاکٹر وانٹ برجنٹ کے انگریزی مضامین کا ترجمہ ہے۔ اس اجمال سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ اقبال نے اردو نثر کی اس طرف سنجیدہ توجہ مبذول نہیں کی۔ مقالات اقبال پر ایک نظر ڈالنے سے یہ احساس تو ہوتا ہے کہ اقبال اپنے موضوع کو نثر میں بیان کرنے کی پوری قدرت رکھتے تھے، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان پر سر سید کا سائنسی اسلوب غالب نظر نہیں آتا، بلکہ وہ شگفتہ خیالی جسے مخزن نے پروان چڑھانے کی صحیح کی تھی اقبال کی نثر میں بھی جلوہ گر نظر آتی۔ ڈاکٹر سید عبداللہ نے اقبال کی نثر کو رومانوی نثر کا نمونہ قرار دیا اور انہیں رومانوی طریق کے اولین پیش رو میں شمار کیا ہے۔ اچھا، ادھر چلتے ہیں جی۔ اقبال کی تحریک نے ادب اور معاشرہ دونوں میں انسان کی انفرادیت کو فروغ دیا، اور اسے اجتماع میں گم ہو جانے کے بجائے سر بلند ہونے اور اپنی شخصیت کے اعتراف کرانے کا راستہ دکھایا۔ اس تحریک کی ایک اور عطا یہ ہے کہ اس نے عقلی شعور کو فروغ دینے میں قابل قدر خدمات سر انجام دی۔ دیکھیے جی، آپ لوگ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کے لیے اہم جو ہے وہ اس کے جو نقطے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، تو یہ آپ کے لیے بڑی فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ اقبال کی تحریک نے 20ویں صدی کے علوم و افکار کو اردو ادب میں سمویا، اور قدیم و جدید کے فنکارانہ امتزاج سے معنویت کی نئی منہاج کو پا لیا۔ اقبال کی تحریک نے برصغیر میں بالعموم پاکستان بالخصوص شاعری میں اہمیت اختیار کی۔ چنانچہ بیشتر ترقی پسند شعراء جنہوں نے اصلاحی اور معاشرتی امور سر انجام دینے کے لیے شاعری کو منطق اظہار کا وسیلہ بنانا قبول کیا تھا، اقبال کے الفاظ اور تراکیب سے متاثر ہوئے
اور ان کے بنے بنائے سانچوں کو بے محابہ استعمال کرنے لگے۔ دوسرا وہ شعراء جنہوں نے اقبال کی دروں بینی کو اپنایا تھا، انہوں نے اپنے داخل میں غواصی کی اور جدید اردو شاعری میں کئی نئی جہتوں کا اضافہ کر دیا۔ اس لیے تو کہتے ہیں حفیظ جلندری اور جوش ملیح آبادی، احسان دانش جو ہیں وہ اقبال کے ہم عصر میں ہوتے ہیں، انہوں نے اقبال کی پیروی میں اپنی نظم کا آغاز کیا۔ بالفاظ دیگر یہ کہنا درست ہے کہ اقبال کی تحریک نے اپنے عہد کو بھی متاثر کیا اور اب نئے حالات میں بھی یہ ایک زندہ اور فعال تحریک ہے اور اپنے دائرے کو پھیلا کر مزید نئی تحریکوں کو جنم دے رہی ہے۔ تو یہ تھی جی اقبال کی تحریک، اس کے حوالے سے میں نے اپنی ایک ادنا سی کاوش کی ہے کہ اس کا مرکزی خیال آپ تک پیش کر سکوں۔ تو ریٹن امتحان ہو، یعنی اردو کا کوئی تحریری امتحان ہو یا انٹرویو ہو، تو اس کے لیے میرے خیال میں یہ بڑی فائدہ مند ویڈیو ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی، کل ایک اور ویڈیو لے کر آتا ہوں، وہ بھی اردو کے حوالے سے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ، اللہ نگہبان۔